السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان خطا کا پتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے مالک کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگ لے. گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مومن فوراً اللہ کے در کی طرف جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور جو اپنے گناہ پہ ڈٹ جائیں، جو اپنے گناہ پہ اکڑ جائے، یہ بربادی میں. تو انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے، اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. فوراً اللہ کے سامنے معافی مانگے اور سچی توبہ کرے. عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے، وہ عظیم دولت اور نعمت ہے کہ اگر یہ عقیدہ انسان کو سمجھ آ جائے، اس کو وہ تسلیم کر لے، دل و جان کی گہرائی سے اس کو مان لے، تو اللہ کی رحمت سے یہ انسان اللہ کی جنت کا مہمان ضرور بنے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھی گناہ انسان کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں بنا سکتا. اور شرک وہ نحوست ہے کہ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، تبایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا. میرے ساتھ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اور آپ نے جس چیز پہ بیعت لیتے ہوئے سب سے پہلی بات ذکر کی وہ عقیدہ توحید ہے. اس مسئلے پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کا حصہ نہیں رکھو گے. وَلَا تَسْرِقُوا
ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر کی بنا پہ قتل کرو گے۔ تو چوری بھی گناہ، زنا بھی گناہ، اولاد کا قتل بھی گناہ، لیکن ان گناہوں میں سب سے پہلی بات، سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کا شریک بنانا ہے۔ تو یہاں ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ درس مل رہا ہے کہ داعی جب دعوت دے تو وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے، تو سب سے پہلے قوم کو اس سے ڈرائے۔ یہ بیماری بہت عام ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ان ایام میں پرفتن دور میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہاں توحید کی دعوت دینے والے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو اس پیغام کو دیتے ہیں، وگرنہ اکثریت آپ کو دعات کی ایسی نظر آئے گی جو کہتی توحید کے مسئلے کو چھوڑ دو، عقیدے کی بات کو چھوڑ دو، عقیدے اپنے اپنے مولویوں سے لو، بس اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، کسی کو کچھ نہ کہو، اور پیار محبت سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور گھر چلے جاؤ، اور ایک بن کے رہو۔ پیارے بھائی، جب ایک اللہ کو ایک نہ مانا جائے، کئی الہوں کے پجاری ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اللہ کو ایک مان کے اس کی پوجا کرو۔ یہی پیارے حبیب دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ تم اپنے بھائیوں پر آپس میں کسی پر بہتان بازی کرو گے اپنے پاس سے تلاش کے، اپنے مفروضے قائم کر کے، اچھا اس نے گاڑی لے لی، اس نے ضرور یہ کیا ہوگا، اس نے مکان لے لیا، اچھا اس نے یہ کیا ہوگا۔ غیبتیں اور چغلیاں اور بہتان اور مسلمانوں کی عزت کو اچھالنا، یہ کام نہیں کرو گے، اپنے پاس سے نہیں کھڑو گے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، جو تمہیں حکم دیا جائے نیکی کا اس کو تسلیم کرو گے، اس پہ عمل کرو گے۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو ان باتوں پہ مجھ سے وعدہ کرے اور وعدہ وفا کرے تو اس کا اجر تو اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم اچھے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، جو نیکی کا حکم دوں، اسلام پہ چلنے کی جو بات بتاؤں اس پہ عمل کرو گے، تم میں سے جو اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب تو اللہ کے ذمے ہے، اور جس نے ان کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ چور کو دنیا میں سزا مل جائے، مسلمان حاکم چور پہ حد قائم کرے، زانی پہ حد قائم کرے، شرابی پہ حد قائم کرے، قاتل پہ حد قائم کرے، تو اگر اس کو دنیا میں حد قائم ہو جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جس نے ان میں سے کوئی برا کام کیا پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا اس کی چوری کا، اس کے قتل کا، اس کے زنا کا، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں رہا، وہ حاکم تک نہیں پہنچا، وہ مسلمان حکمران تک نہیں پہنچا، اس پہ حد قائم نہیں ہوئی، یہ اللہ اور اس کے درمیان مسئلہ ہے۔ تو پھر اللہ چاہے تو سزا دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کے پردے کو جیسے دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، اللہ آخرت میں بھی پردہ ڈالے رکھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ان باتوں پر بیعت کی، اور ایک اور روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبادہ بن صامت سے ہی دوسری روایت میں فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کاموں کی پابندی کی تو ہمارے لیے جنت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے ان امور میں کوتاہی کی تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی یہ گناہ جس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، ہم رکے رہے، توحید کو مان لیا اور ان گناہوں سے رکے رہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر انسان مرتے ہی اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اور اگر ہم نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا، اللہ سے کیے ہوا وعدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوا وعدہ، اس کو ہم نے پورا نہ کیا، توحید کو سمجھ لیا، لیکن یہ گناہ جس سے آپ نے روکے،
جس سے آپ نے منع کیا، ہم میں سے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن مومن کبھی بھی ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا، موحد کبھی بھی ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ وہ یا تو اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، یا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن شعیرۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن برۃ من خیر، ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبه وزن ذرۃ من خیر۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، سچے دل سے اس کو مانا، اس کو تسلیم کیا، عقیدہ توحید اس کا درست ہوا، اور وہ اپنے ان کبیرہ گناہوں کی بنا پر جہنم میں گیا، اگر اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر، جو کے ایک دانے کے وزن کے برابر اس کے دل میں اگر خیر ہوگی تو اللہ اس کو ضرور جہنم سے نکال لے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر خیر ہوئی تو اللہ اسے ضرور جہنم سے نکال لے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی یہ توحید سمجھا، لا الہ کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی تسبیح پڑھتا رہے، نہ اس کے معنی کو جانے، نہ اس کے مفہوم کو جانے، نہ اس کے تقاضوں کو مانے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھے، اگر اس سے یہ گناہ ہو بھی جائیں، اگر یہ اس سے کبائر ہو بھی جائیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے آدمی کا ذکر کیا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ مالک اس بندے کو بھی جہنم کی آگ سے نکال کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مزید دلیل ہے کہ انسان کبائر کی وجہ سے ہمیشہ کا جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ میں جھلس جائیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے لوگوں کو جہنمی کا، یعنی جو جہنم سے نکالے گئے، عذاب پائے، جھلس گئے، جل گئے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں نکال لے گا اور نکال کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو جنت کی نہر میں نہلایا جائے گا، غوطہ دیا جائے گا، جس سے ان کے جسم صاف ہو جائیں گے، چہرے ان کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، جب اللہ لوگوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اپنی رحمت سے جہنمیوں میں سے جس کو جہنم سے نکالنا چاہے گا، امر الملائکہ ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جہنم سے ہر اس کو نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے لیے مزید اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے کہ شرک اکبر، اس کا ارتکاب ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے انسان کو، اور توحید وہ عظیم نعمت، وہ عظیم دولت، وہ عظیم اللہ کا فضل جس کو سمجھ کے، مان کے، عمل کر کے انسان خوشیاں ہی اور خوشیاں پا سکتا ہے، آخرت کے اندر بھلائیاں پا سکتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جی ہم نے توحید سمجھ لی، اب ہم گناہ میں جو مرضی کریں۔ پیارے بھائی، جہنم کی اللہ اکبر سختی کہ اس کی ایک لمحے کے عذاب کو بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان اس کا یہ مفہوم نہ دلوں میں بٹھا دے کہ اب توحید سمجھ آ گئی، اب گانے سنو، فلمیں دیکھو، شراب پیو، جو مرضی کرو، جنت تو مل ہی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی غم اور دکھ نہیں دیکھا ہوگا، اور جہنم کا ایک غوطہ دینے کے بعد سے پوچھا جائے گا تو نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ تو جہنم کی ایک لمحے کا جہنم کا عذاب اور ایک غوطہ اسے دنیا کی زندگی بھر کی ہر خوشیوں کو بھلا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا میں ایسے ہی عذاب میں مبتلا رہا ہوں۔ اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں غم ہی غم دیکھے ہوں گے، اور اس کو جنت کی ایک سیر، ایک نظارہ کروایا جائے گا، اور پھر اس سے سوال ہوگا سناؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا؟
تو جنت پر ایک نظر جب پڑ جائے گی انسان کی تو اپنی زندگی بھر کے غموں کو بھول کر کہے گا میں تو ساری عمر اسی طرح آرام اور سکون سے گزار کے آیا ہوں۔ یا شیطان کی اس بہکاوے میں نہیں آنا۔ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو سمجھ لو، اس کو مان لو تو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں ضرور جاؤ گے۔ لیکن توحید تقاضا کرتی ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے دامن کو برائیوں سے بچاؤ۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اس فکر کو اپنے دل میں پیش کرو کہ ہمیں اگر اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں ڈال دیا گیا تو ہمارے یہ جسم کی نرم چمڑیاں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ ممن اراد اللہ تعالی ان یرحمہ، اللہ جس پر اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا، جس کے لیے مولا یہ فیصلہ فرما چکا ہوگا کہ میں اس کو میری رحمت ملے اور یہ جہنم سے نکل جائے۔ ممن یقول لا الہ الا اللہ فیعرفونہم فی النار یعرفونہم باثر السجود، فرشتے ان لا الہ الا اللہ کہنے والے موحدوں کو جہنم میں بھی پہچانتے ہوں گے۔ کیسے؟ ان کے ماتھوں کے اثر سے۔ جو لا الہ الا اللہ کہا کریں گے وہ باثر السجود، وہ دنیا میں سجدے کرتے تھے، ان سجدوں کی بنا پر ان کے ماتھوں پر نشان تھا۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک دھوکہ شیطان نے پیدا کر دیا ہے، ہیلا ان کو دے دی، جی آپ توحید سمجھ گئے، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی حرج نہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی، گھر میں سو رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بستر پہ جانوروں کی طرح گرے اور پھر 10 بجے جا کے آنکھ کھلی، کوئی حرج نہیں، جی آپ مواحد تو ہے نا، جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی مواحد کے بعد، توحید کے بعد نماز وہ عظیم دولت ہے۔ جو نماز پہ ہے وہ توحید پہ ہے، اور جس کی توحید اسے نمازی نہ بنا سکی تو اس نے توحید کا معنی نہیں سمجھا۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یعرفونہم باثر السجود تأکل النار من ابن آدم، ان کے ماتھے پر جو پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں گے اسے وہ پہچاننے جائیں گے۔ آگ ابن آدم کے جسم کو تو کھائے گی لیکن الا اثر السجود، لیکن جو سجدے کا نشان ہوگا، جو سجدوں کا اثر ہوگا، آگ اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ نے آگ پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نمازیوں کے ماتھوں کو نہیں کھائے گی، وہ اثر سجود کا جہاں پر ہوگا وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ فیخرجون من النار، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن ان کا حال کیا ہوگا کہ وہ جل بھن کے کوئلہ ہو چکے ہیں، اور اس حال میں ان کو جہنم سے نکالا گیا ہے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، تو اس پہ ماء حیات، زندگی کا پانی، وہ ان کے اوپر گرایا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو یہ پانی گرانے کا ان پہ اثر کیا ہوگا کہ ان کے وہ اس طرح سے نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے خس و خاشاک کے نیچے سے اگتا ہے، پانی بہتا ہے، اس کے ساتھ ان کے بہتے ہیں سیلاب کے، اور پھر اس پانی کے ملنے سے وہ دانے اگتے ہیں، اس طرح یہ دوبارہ پروان چڑھیں گے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں سمجھا رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ توحید کو سمجھیے، عقیدے کو درست کیجئے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے، لیکن عقیدہ یہی رکھیے کہ گناہوں کا ارتکاب، جس طرح خوارج کا عقیدہ ہے، خوارج کے ہاں جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے اس کو وہ ہمیشہ کا جہنمی کہتے ہیں، تو خوارج کے رد کے لیے یہ حدیث بھی ہمیں مسئلہ سمجھا رہی ہے کہ جو انسان اگر گناہوں کے اندر شمار ہوگا، شامل ہوگا، ارتکاب کرے گا، اللہ کی رحمت اس کو مل گئی، گناہ معاف ہو گئے تو وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور جو اپنے سزا پائے گا، جہنم میں جائے گا، تو توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن اسے ضرور جنت سے نکال کے اللہ اپنی رحمت سے اسے اہل ایمان کی جماعت میں، اہل جنت میں شامل فرمائے گا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة، قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اہل توحید میں سے کچھ لوگ جن کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جل کر ایک قسم کا کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، ان کے توحید کے عقیدے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کے فہم کی بنیاد پر،
اس عقیدہ توحید کی بنا پر جب اللہ ان پہ رحمت فرمائے گا تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ جنت کے دروازوں پر ڈال دیے جائیں گے، ان پر اہل جنت پانی پھینکیں گے جنت کا، تو وہ جلے بھنے ہوئے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے خش و خاشاک میں تنکوں میں ایک دانہ اگ آتا ہے، اور پھر وہ اسی حال کے اندر اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ سیدنا جابر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیها الا دارت وجوہہم حتی يدخلون الجنہ، بلا شبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے جو اپنے چہروں کے علاوہ باقی پورے کے پورے جل چکے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جہنم میں ہوں گے جمع کر دیے جائیں گے، ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ مومن بھی ہوں گے، وَمَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالُوا مَا أَغْنَاكُمْ إِسْلَامُكُمْ وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ قَالُوا كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا فَسَمِعَ اللَّهُ مَا قَالُوا قال فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اور یہ توحید کے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اہل نار میں اکٹھے ہوگے، جہنمی جہنم میں اکٹھے ہوگے، تو اہل شرک اہل کفر وہاں اہل ایمان کو تانا دیں گے اور کہیں گے تم توحید کی بات کرتے تھے، عقیدے اور اسلام کی بات کرتے تھے، بتاؤ ما اغنا عنکم اسلامکم، تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو، تم بھی یہیں پر جل رہے ہو جہاں پر ہم جل رہے ہیں۔ ہم اگر کفر کرنے والے تھے، ہم شرک کرنے والے تھے، تم توحید والے تھے، تم اسلام والے تھے، لیکن اکٹھے تو ہمارے ساتھ ہو۔ ان کا یہ قول اللہ مالک سنے گا تو پھر حکم دیا جائے گا کہ جو بھی اہل قبلہ اس آگ کے اندر ہے ان کو نکال لیا جائے۔ فَيَقُولُ الْكُفَّارُ، تو کفار کہیں گے یا لیتنا کنا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اسلام قبول کر لیتے، ہم بھی اس توحید کے عقیدے پہ آ جاتے، تو جیسے یہ نکالیں گے اللہ ہمیں بھی یہاں سے نکال دیتا۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اہل ایمان اہل توحید ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہیں گے۔ گناہگار موحدین، گناہگار اہل توحید، گناہگار مسلمان وہ ضرور ایک دن اللہ کی جنت کے اندر پہنچیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اپنے سامنے رکھیے، اور اس سے آپ کو توحید کا فہم، توحید کے عقیدے کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت دی، یہ دعوت قبول کرنے کا حکم دیا، اور اس دعوت کے بشائر میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس توحید کو سمجھنے کے بعد پھر گناہوں کی عادت میں، گناہوں کی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی ہمیشہ کا جہنمی نہیں بنے گا، ضرور ایک دن اللہ کی جنت میں آئے گا۔ لیکن جس انسان نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر سیدنا علی کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، کبھی وہ قبر میں دفن ہونے والے بزرگوں کو پکارتا ہے، کبھی ان کی قبروں پہ جا کے وہ نظر و نیاز دیتا ہے، کبھی وہاں پہ ماتھے ٹیکتا ہے، کبھی وہاں پہ طواف کرتا ہے، کبھی وہاں پہ نذرانے چڑھاتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو سب سے قیمتی جوہر، سب سے قیمتی چیز اللہ کی توحید ہے، جس سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ تو یہ انسان، یہ بد نصیب انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکے گا، اس کی بھلے نیکی کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس نے یتیموں کی کفالت کی ہو، بیواؤں کا سہارا بنا ہو، اس کی ساری نیکیوں کا دنیا میں ہی اسے اللہ کوئی نہ کوئی پھل دے گا، لیکن مشرک کی کوئی نیکی قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی حالت پہ زندہ رکھے، اسی ایمان کی حالت پہ زندہ رکھے، اور اسی ایمان کی حالت پہ اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، آخری لمحات کے اندر بھی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا توحیدی ترانہ جاری ہو، اور ہم شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔